نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. یہ آیات سے سجدہ ہے، اس پر تمام دوست سجدہ ابھی یہ بات میں کریں گے. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق اللہ. گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے عادل حکمران بھی پیدا فرمائے جنہوں نے دنیا میں انسانیت کے لیے عدل و انصاف پر مبنی بہترین نظام قائم کیا. ان میں سے ایک حضرت داؤد اور دوسرے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. ان کی فوجی پریڈ کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک دن جب وہ اپنے لشکر کی پریڈ کو دیکھ رہے تھے، ایک بہت وسیع اور کھلے میدان میں اور لمبے چوڑے میدان کے اندر فوج پریڈ کر رہی، تو چیونٹیوں کے سردار کی وہ گفتگو بھی ان کو سنائی گئی کہ جو چیونٹیوں کے سردار نے اپنی ان چیونٹیوں کی حفاظت کی خاطر اپنی چیونٹیوں سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں، تم اپنے دلوں اور سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو. اسی طرح اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے جو آج کے درس میں بیان ہے. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے، حاضری لگا رہے. آپ نے اس دوران پرندوں کا جب معائنہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے. سلیمان علیہ السلام بہترین نظم و نسق کے مالک اپنی فوج پر پوری نگرانی رکھتے. ظاہر ہے جو ماہر تجربہ کار حکمران ہوتا ہے اسے اپنے ماتحت فوجی دستے ہوں، اپنی رعایا ہو، ان کے حالات کی پوری خبر اور آگاہی ہو. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پرندے وہ مختلف ذمہ داریوں کو سر انجام دیا کرتے ہیں، جن میں سے ایک ذمہ داری سراغ ثانی کی جاسوسی. اور یہ قدیم زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے پرندوں سے کام لینے کا. سلیمان علیہ السلام نے تو اس کو بہت زیادہ ترقی دی. چنانچہ انہوں نے جب پرندوں کی تحقیق و تفتیش کی دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ غائب ہے. فوراً انہوں نے اس کے بارے میں استفسار کیا کیا ہدہد غائب ہی رہتا ہے یا یہ کسی ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے. ابھی جانچ پڑتال پوچھ گچھ ہو ہی رہی تھی، اتنی دیر میں ہدہد خود بھی پہنچ گئے. اس سے
پہلے سلیمان علیہ السلام اس کے لیے بڑے سخت سزا دینے کا اعلان کر چکے تھے کہ یا تو میرے سامنے معقول کوئی وجہ لائے گا اپنے غیر حاضر ہونے کی، اور اگر میں سخت سزا کا مستحق۔ قرآن مجید نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تحقیق و تفتیش کی تو فقال، فرمایا، ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا کیا وہ غائب ہی رہتا ہے، وہ حاضر نہیں رہتا، کسی ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے یا ویسی چھٹی پر گیا ہوا ہے، بغیر اطلاع دیے بغیر بتائے۔ ام کان من الغائبین لو عذبهم عذابا شدیدا، فرمانے لگے سلیمان علیہ السلام، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، او لاصبحنہ، یا میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، او لایأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کرے، اپنے غیر حاضر رہنے کی کوئی نہ کوئی دلیل لے کر۔ ابھی یہ بات چلی رہی، ومکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور اس میں آ کر اپنے غیر حاضر رہنے کی سب سے پہلے وجہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کی، وقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس وہ خبر لے آیا ہوں جس کا احاطہ آپ نے بھی نہیں کیا، میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا، من سبأ بنبأ یقین۔ سبا یمن کا مشرقی علاقہ ہے، یہاں پر ایک بہت ترقی یافتہ قوم آباد ہے کہ جس قوم نے معاشی خوشحالی کے ساتھ سیاسی بھی بہترین نظم و نسق قائم کیا ہوا تھا۔ معاشی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ اس قوم نے ایک بہت بڑا ڈیم اس دور میں بنایا، جس ڈیم کے پانی کو انہوں نے روک رکھا، پہاڑوں کا باشوں کا پانی وہ روک لیتے اور پھر ضرورت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہترین آبپاشی کا نظام، نہروں کا نظام اور باغات ان کے زبردست قسم کے، کھیتی باڑی بہت ترقی پر تھی، اور سیاسی طور پر یہ بڑی ان پر جو اس وقت حاکمہ تھی، ان کی حکمران تھی، انتہائی مدبر، انتہائی بصیرت والی، عقل و سمجھ اور فراست رکھنے والی تھی، جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو وہ ہدہد کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس قوم سبا کی یقینی خبر لے کر آیا۔ قوم سبا کے حالات سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بھی معلوم تھے، لیکن جو مشاہدہ ہدہد کر کے آیا تھا، ان کے کچھ واقعات و آواز کا، ان کو وہ نہیں جانتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی قوم آباد ہے، یہ معلوم تھا، لیکن ان کے وہ واقعات جو ہدہد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کا علم نہیں تھا۔ اس کا ذکر یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، ان کی حکمران ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے، اور وأوتیت من کل شیء، اور انہیں دی گئی ہے ہر چیز سے، یعنی معاشی وسائل ہر طرح کے ان کو مہیا اور میسر ہے۔ حکومت کی ترقی کے لیے جو درکار وسائل ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں، ترقی یافتہ قوم، ہر طرح کے وسائل دستیاب ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس عورت کا ایک تخت ہے جس پر وہ بیٹھ کر فیصلے سنتی ہے، فیصلے مقدمات سنتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ عرش عظیم، ایک بہت بڑا تخت ہے اس کا۔ اس تخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا عرض 40 فٹ اور طول اس کا جو تھا وہ 80 فٹ تھا، اور اس کا جو اونچائی تھی وہ 30 فٹ کے قریب تھی۔ بڑا خوبصورت اور لمبا چوڑا ایک تخت اس نے بنا رکھا، اور آگے ان کی مذہبی حالت بیان کی ہے کہ یہ قوم معاشی طور پر، سیاسی طور پر تو بہت منظم ہے، ٹھیک ہے، لیکن مذہبی طور پر عبادت کرتی ہے خدا کو چھوڑ کر کے، سورج پرست ہے، کواکب پرست ہے۔ وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بس پرستش اور عبادت نہیں کر رہے،
بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے ان کاموں کو بہت مزین و آراستہ کر دیا۔ جو لوگ آج بھی شرک و کفر میں مبتلا ہیں یا کسی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نے ان کے وہی کام ان کی نظر میں بڑے آراستہ بنا رکھے ہیں، وہ اس پر بڑے مطمئن ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، بالکل اس سے بہتر تو کام نہیں کوئی۔ تو یہی حدود کہہ رہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے ان کاموں کو ان کے لیے مزین و آراستہ کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں درست اور سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ حق کو نہیں پاتے، حق سچائی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، یا تو یہ جو درمیان والا جملہ ہے ابھی یہ جو ہم آیت پڑھنے لگے یہ ادخال الہی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہد ہی کا کلام ہو، فصدہم سے اس کا تعلق کہ شیطان نے ان کو روک رکھا ہے سیدھے راستے سے، اور اس بات سے روک رکھا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کو سجدہ کرنے سے روک رکھا، وہ ان سے سورج کی پرستش کرواتا ہے۔ وہ اللہ کا تعارف بھی کروایا، وہ اللہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات، جو چھپی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمان سے چھپی چیز یعنی بارش نازل کرتا ہے، زمین سے چھپی ہوئی چیز یعنی اس سے نباتات اگاتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں نکالتا ہے، وہ اللہ وہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، رب العرش العظیم، بڑے بہت بڑے تخت عرش عظیم کا وہی مالک ہے، عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو اسی کی پرستش اور عبادت کرنی چاہیے تھی۔ یہ قوم اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہی ہے، مظاہر قدرت کی پرستش کر رہی ہے۔ اس لیے مسلمان جب اس آیت مبارکہ کو پڑھے یا سنے تو اپنے مالک کے سامنے اسے سجدہ ریز ہونا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ قال سننظر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی حدود کی تو کہا کہ میں تحقیق کروں گا، میں دیکھوں گا۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی رعایا میں سے حکمران وقت کے سامنے کوئی عذر پیش کرے تو یہ نہیں ہے کہ فوراً عذر رد کر دے کہ نہیں میں تو تمہاری بات ہی نہیں سن رہا، نہیں، اس کی بات سن کر اس کی تحقیق و تفتیش کرے کہ وہ جو عذر کر رہا ہے یا جو معذرت کر رہا ہے یا جو خبر دے رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں آج کل عدالتیں ہیں، خاص طور پر تھانے ہیں، وہاں کوئی مجرم کوئی بات کرتا ہے نا تو فوراً اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کی بات میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس کی تحقیق و تفتیش نہیں کی جاتی کہ کہاں تک اس کی سچائی اور صداقت ہے اور کہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، وہ بظاہر مجرم ہے، اس نے اپنے غیب رہنے کا عذر ظاہر کیا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں تیری اس خبر کی تحقیق کروں گا، دیکھوں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، اذهب بکتابی، اور ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط لے جا، فالقی الیہم، اور ان تک پہنچا دے، ثم تول عنہم، صرف پہنچا ہی نہیں دینا بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ کر دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، ثم تول عنہم، وہاں سے ہٹ جاؤ خط پہنچانے کے بعد، پھر دیکھو فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ مجھے کیا جواب دے، اس خط کا جواب کیا، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب وہ خود خط پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ان کی طرف سے کیا جواب ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور وہ پرواز کرتا ہوا تیزی کے ساتھ ملکہ بلقیس، اس کا نام تھا، جو ملکہ تھی، اس کے پاس پہنچا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت خط پہنچا جب اس نے دربار لگایا ہوا تھا، اپنے تخت پر بیٹھی تھی، تو ہدہد اوپر سے پھڑایا اور اس نے خط اس کی گود میں ڈال دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت خط اس کے
پاس پہنچا جب وہ اپنے خلوت خانے میں سو رہی تھی اور دروازے سارے بند تھے، صرف ایک روشن دان کھلا ہوا تھا، اور ہدہد نے اس روشن دان کے ذریعے سے جا کر اس کے سینے پہ خط رکھ دیا۔ جب اٹھی اور اس نے خط کو دیکھا تو پہلے تو اسی سے حیران و مبہوت رہ گئی کہ یہ خط کیسے اندر پہنچا، اندر آنے کا تو کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر جب اس کا مضمون پڑھا تو اس پر ایک اور روگ قائم ہو گیا۔ وہ مضمون کیا تھا؟ قرآن نے اس کو یاد ذکر کیا ہے کہ جب اس نے خط کھولا اس میں تھا قالت یا ایھا الملأ، اس نے اپنے تمام وزراء اور مشیروں کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ خط پڑھ کر انہیں سنایا، کہا کہ اے ملا، اے میرے سرداروں، اے میرے عہدیداروں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک مجھ تک پہنچایا گیا ایک خط مہر بلب، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی اور وہ مہر بند تھا۔ کریم کا معنی ایک مہر بند کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی اس کی مہر لگی ہوئی تھی، یعنی اس کو کھولا وغیرہ نہیں کیا گیا، نہیں کیا تھا۔ یا کریم کا معنی لغوی معنی ہے باعزت، یعنی ایک بڑا معزز خط میرے پاس آئے ہیں، عام خط نہیں ہے۔ اور اس کا مضمون یہ ہے انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کن کی طرف سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ اور وانہ، اور بے شک یہ جو مضمون ہے اس کا آغاز اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط، اس میں جو پہلی ضمیر ہے انہو کی، وہ تو خط کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ خط سلیمان بھیج رہا ہے، اور اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے اس ذات عالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کا مضمون کیا ہے؟ وہ یہ دو لفظوں میں اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بلکہ وَأْتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے دو مختصر جملوں میں اپنا آرڈر اور اپنا حکم انہیں سنا دیا کہ سرکشی نہ کرنا، میرا یہ حکم سن کر مقابلے پہ آنے کی ہمت و طاقت نہ استعمال کرنا، جرت نہ کرنا کہ میرے مقابلے میں آؤ، بلکہ فرما برداری کرنا اور فرما بردار ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو۔ وَأْتُونِي مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جب ملکہ بلقیس نے پڑھا تو اس پر عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کا مضمون ہی ایک تو بڑا جاندار تھا، اور پھر سب سے پہلے جو اللہ کا نام ذکر کیا گیا تھا اس کی ہیبت و عظمت اپنی جگہ، اور اس کے بعد ان سرداروں کا کیا رد عمل تھا، پھر آپس میں کیا گفتگو ہوئی، نتیجہ کیا اس گفتگو کو انہوں نے نکالا، اگلے رکوع میں اس کی تفصیلات کا بیان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔